ہم عالمی دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ یہاں ہمارا قیام مقصر ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے ہم اور آپ نکل کر جائیں گے عالم برزخ میں۔ برزخ قبر کو کہتے ہیں، قبر کا عالم ہوگا، قبر کا زمانہ ہوگا۔ وہاں سے ہم اور آپ سارے کے سارے دوبارہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر عالم حشر ہوگا، جس کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں، حساب کتاب کا دن بھی کہتے ہیں، یوم عظیم بھی کہتے ہیں، یوم تبل سرائر بھی کہتے ہیں، جس دن سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے۔ تو عالم حشر ہوگا، حساب کتاب کا دن۔ پھر ہم اور آپ سارے کے سارے پل صراط پر سے گزریں گے، اور وہاں سے گزرنے کے بعد پھر انسان کے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، یا جنت کسی انسان کا ٹھکانہ ہوگا، یا جہنم انسانوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ انسانی سفر ہے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے چلایا ہے آدم علیہ السلام سے، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس سفر کو طے کریں، اس سفر کو طے کریں۔ دنیا میں آنے سے پہلے تو ہمارا کچھ حال اور تھا۔ اب دنیا کے اندر جو ہم چل رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے بنانے والے نے بتایا ہے، جو اللہ ہمارے بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، ساری نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں، اس دنیا کی زندگی کا انحصار ایک خاص نظام کے ساتھ ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ وہ مبارک زندگی کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، نبیوں کے ذریعے سے، اور اس طریقہ زندگی کا نام دین ہے۔ ہمارے بنانے والے، پیدا کرنے والے خالق اللہ پاک ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کیسے استعمال ہو، جس سے انسان کی جو مشین ہے، اس کا جو جسم ہے، سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم ان ساری مناظر انسانی کی تھوڑا سا تجزیہ کریں تو دنیا کی زندگی انسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے، میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے۔ 100 سال کو کوئی پہنچتا ہے، کوئی 100 سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 60 سے بھی پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو بچپن میں چلے جاتے ہیں، بعض بڑھاپے میں جاتے ہیں، 100 سے اوپر کوئی جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے عالمی برزخ کو، تو دوستوں اور بھائیوں، جو دنیا سے انسان آ کر چلا گیا، اب وہ قبر کے اندر ہے، عالمی برزخ میں ہے۔ وہ زمانہ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، دنیا کے زمانے کے اعتبار سے وہ بہت لمبا ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ فوت ہوئے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، آج تک قبر میں ہیں۔ اور قبر کی زندگی کب ختم ہوگی، عالم حشر کب ختم ہوگا؟ جب اللہ پاک ساری کائنات کے نظام کو توڑ دیں گے، ساری کائنات کے نظام کو توڑ دیں گے، اور پھر قیامت کا جو دن ہوگا وہ حساب کتاب کا دن، حساب کا کتاب کا ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا۔ ہم اور آپ اس سے اندازہ لگائیں، دنیا کی 60-70 سال کی عمر جو اوسط زندگی ہے انسان کی، اس امت کی 50,000 سال کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے۔ اللہ اکبر! جو 1500 سال کی مسافت ہے، اس پل پر سے 1500 سال کی مسافت انسان نے گزارنی ہے۔ قوت ایمانی کی بنیاد پر انسان اس پل پر سے گزر سکے گا، ہمارے صالحہ کی بنیاد پر جب گزر سکے گا، ہاں، قوت جسمانی کی بنیاد پر نہیں، اپنی عقل اور تکنیک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمانی قوت کی بنیاد پر اور ہمارے صالحہ کی بنیاد پر اس پر سے گزر سکے گا۔ ایمانی ذوق کی وجہ سے اور ہمارے صالحہ نہ کرنے کی وجہ سے
इंसान उस पुल पर से गुजर नहीं सकेगा, बल्कि अपने गुनाहों की बदौलत कट कर जहन्नम में गिरेगा। एक रवायत में आता है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवारू ने 1000 साल तक आग जहन्नम में जलाई, सारी जहन्नम सफ़ेद हो गई। 1000 साल और आग जलाई तो जहन्नम सारी सुर्ख हो गई, और 1000 बरस और आग जलाई और जहन्नम सारी स्याह हो गई। इस वक्त सारी जहन्नम स्याह है और बहुत दर्दनाक है वो जगह, बहुत अजियतनाक है वो जगह। दुनिया के अंदर आने वाले इंसान जो अल्लाह की नाफरमानी करके जाएंगे, उनको गुनाहों की सजा देने के लिए अल्लाह ने अपना अज़ाब खाना जहन्नम बनाया है। तो अपने गुनाहों की बदौलत इंसान जहन्नम के अंदर पुल पर से कट कर जहन्नम में गिरेगा और गुनाहों की सजा भुगतने के बाद वहां से निकलेगा। और उसके बाद दोस्तों एक ऐसी मंजिल इंसान की शुरू होगी जो हमेशा की जिंदगी होगी, जिसकी इब्तिदा है इंतहा नहीं होगी, हमेशा के लिए वहां रहना होगा। इंसान जब से इसको अल्लाह ने इसको बनाया है, इसको बाकी रखने का इरादा किया है, और कायनात जब से अल्लाह ने बनाई, बनाने से पहले इसको ख़त्म करने का इरादा फरमाया है। इंसान एक जहान से दूसरे जहान में, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो रहा है। जैसे आलम अरवाह में था, फिर आलम सुल्ब में आया, बाप की बश्त में, फिर आलम बतन में आया, इस वक्त हम और आप आलम दुनिया में हैं, फिर आलम बरज़ख में होंगे, और फिर पुलसरात, फिर आलम हशर में होंगे, और फिर पुलसरात पर से गुजरना होगा, और फिर हमेशा की ज़िंदगी होगी। उसकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं होगी। अभी असर के बाद हमारे एक बुजुर्ग ने बयान फरमाया, उसने एक हदीस पाक बयान फरमाई। उसका मतलब ये था कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी को सामने रखता है। आज हम और आप अक्लमंद किसको कहते हैं? जो माल ज़्यादा जमा करे, इज्जत के नक्शों को गिरदोपेश जमा कर ले, और बड़ी बड़ी जायदादें बनाए, बड़ी बड़ी तारीफ की ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करे, और बादशाह के नक्शों को हासिल करने की कोशिश करे। आज अकील अक्लमंद उसको कहा जाता है। सच्ची बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी को सामने रखकर चलेगा। कायदा ये है कि मुसाफिर हमेशा अपनी मंजिल को सामने रखता है, जहाँ उसने पहुँचना होता है। रास्ते के स्टेशन पर या रास्ते के और अड्डे पर अपनी सारी खुशियाँ और सारी सलाहियतें नहीं लगाता। मंजिल में पहुँचना उसका मकसूद होता है। हमारी और आपकी मंजिल हमेशा की ज़िंदगी है, जिसको अल्लाह ने जन्नत बनाया है और अपने फरमाबरदार बंदों के लिए बनाया है। अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमा दी। तो दोस्तों और भाइयों, हम और आप इस दुनिया के अंदर जो आए हैं, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका अता फरमाया है। जो तरीका अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, और नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने इस उम्मत तक पहुँचाया, सहाबा तक पहुँचा। सहाबा के ज़रिए से चलते चलते आज हम और आप अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। उस तरीका ज़िंदगी के अंदर बनाने वाले ने जो तरीका हमारी ज़िंदगी के गुजारने का पसंद फरमाया है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो मालिक जिसने पैदा किया है वो खुश होकर हमें मरने के बाद की सारी मंजिलों के अंदर कामयाब करेगा। और अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ख्वाहिशात के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो दोस्तों और भाइयों, फिर जितना मुकद्दर में खुशियाँ हैं, जितना मुकद्दर में रिस्क है, वो मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद इंसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दीन पर जो चलेगा उसको कामयाबी अल्लाह देंगे। जो दीन पर नहीं चलेगा, दीन क्या है? जिंदगी गुजारने के तरीके का नाम है। आँख के इस्तेमाल का नाम दीन है, कान के इस्तेमाल का नाम दीन है, दिमाग की सोच का नाम दीन है, ज़ुबान के बोल का नाम दीन है, लिबास पहनने का नाम दीन है, लिबास उतारने का नाम दीन है,
کھانا کھانے کا نام دین ہے، تجارت کرنے کا نام دین ہے، زراعت کرنے کا نام دین ہے، دفتر میں کاروبار ملازمت کرنے کا نام دین ہے۔ ہر جو کام دنیا کا کر رہے ہیں اس کو دین کہا جاتا ہے، بشرطے کہ مالک جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اگر ہم اور آپ ہمیں پیدا کرنے والے جو اللہ پاک ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے تو اللہ پاک ایسی زندگی پر دنیا میں بھی ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر دیں گے، خیروں سے بھر دیں گے، محبتوں سے بھر دیں گے، اور ایثار اور قربانی کے جذبات ہمیں میسر ہوں گے، اور چیزوں میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ اللہ برکتوں سے ہماری زندگی کو بھر دیں گے، اور مرنے کے بعد اس کا اللہ پاک یہاں جو ثمرہ ملے گا وہ قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور صراط پر بھی ملے گا، اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی ملے گا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ سارے کے سارے مسافر ہیں۔ صبح ہم اپنی منزل سے دور تھے، اس وقت ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ وہ منزل کیا ہے؟ موت ہماری منزل ہے۔ ایک یہ جہان ہے موت سے پہلے کا، اور ایک اگلی منزل ہے آخرت کی۔ دنیا اور آخرت، دنیا کی زندگی موت کے آخری سانس تک ہے، زندگی کے آخری سانس تک ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی منازل میں سے پہلے قبر ہے، قبر کی منزل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مالک اور خالق کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے بے شمار کائنات کی چیزیں بنائی ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، ساری انسان اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، ہم آخرت کے لیے بنے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت کی جگہ ہے اور آخرت بنانے کی جگہ ہے، لیکن دوستو بھائیوں، دنیا میں ہمارا ہمیشہ قیام نہیں۔ اب تک جتنے انسان آئے ہیں ایسے تو لوگ ملیں گے جو اللہ کا انکار کر کے گئے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کر کے گئے، لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا جو دنیا سے آ کر جا چکے جس نے موت کا انکار کیا۔ موت سب کو آنی، ہم سب کو بھی آنی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، موت سے پہلے اس مالک نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے فرمایا ہے ایسی زندگی گزارنی، پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد کی ساری منزلوں کے اندر اللہ پاک وہ انعامات عطا فرمائیں گے جس کا آج دنیا کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک آدمی اپنے ہاں کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے یہ کام کرنے ہیں، وہ ملازم اس کی بات کو مانتا ہے، کبھی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ مالک اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایسا نہ کر، 2-4 دفعہ اس کی نافرمانی کی، مالک نے سمجھایا، بار بار نافرمانی کی، مالک نے سمجھایا، دل انجام مالک پھر اس کو سزا دے گا۔ ایسے اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے فرمایا ہے طریقہ دین، اس پر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک خوش ہو کر ہماری زندگی کو خیروں سے برکتوں سے بھر دیں گے۔ اس مالک کا یقین دل کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو انسان کا دل چاہتا ہے وہی مجلس انسان پسند کرتا ہے، جس چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے وہی انسان کھاتا ہے، جو انسان کے دل کی چاہت ہے وہی انسان کام کرتا ہے۔ اگر ہماری چاہت یہ بن جائے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، تو دوست اور بھائیوں پھر اس کی ماننا آسان ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کیسے پیدا ہو؟ اللہ تو بہت بڑی ہوئی، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے سارا کچھ بنایا۔ قدرت سے آسمانوں کو بنانے والے اللہ ہیں، زمینوں کو بچھانے والے اللہ ہیں،
صحراؤں کو پھیلانے والے اللہ ہے، جنگلات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ دن کو رات میں اور رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے، اللہ بدلتا ہے۔ اللہ کا ایک غائب کا نظام ہے فرشتوں کا، جو کائنات کے سارے نظام کو جس کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کی قدرت اتنی بڑی قدرت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کریں۔ یہ آسمان زمین سے 500 سال کی مسافت کے فاصلے پر ہے، اور پہلا آسمان دودھیا رنگ کا ہے، اور اس کی موٹائی اتنی ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک، اور فضا کے اندر معلق۔ اور دوسرا آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے، اس کی موٹائی بھی اتنی ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کی 500 برس کی مسافت۔ اور تیسرا آسمان تانبے کا بنا ہوا ہے، اس کی موٹائی بھی اتنی ہے جیسے پہلے اور دوسرے آسمان کی موٹائی۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کی مسافت ہے۔ ہر دو آسمانوں کے درمیان نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اوپر کوئی اٹکا ہوا۔ اس کو کیسے کھڑا کر دیا؟ اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اس ذات کے اندر اتنی بڑی قوت ہے، جس کے امر میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے ایک حکم ہوا آسمان بھاری بھرکم فضا میں معلق ہو گیا۔ اور اس اوپر والا آسمان چاندی کا بنا ہوا ہے، پھر اس سے اگلا آسمان سونے کا بنا ہوا ہے، چھٹا آسمان اللہ اکبر سفید موتی کا بنا ہوا ہے، اور ساتواں آسمان سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کا نظام کتنا بڑا ہے۔ اور اللہ کی جو کرسی ہے، آیت الکرسی کے اندر آتا ہے، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اللہ کی کرسی نے محیط کیا ہوا ہے، درمیان میں کوئی سہارا نہیں۔ وہ مالک جو اتنے بڑے زبردست ہیں، جس کے حکم کے اندر اتنی قوت ہے، اس کے حکم سے سارے آسمان اور اللہ کا عرش سب کے سب فضا کے اندر معلق ہو گئے۔ اس کے حکم کے اندر اتنی طاقت ہے، تو اس کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا میں بنائیں گے، اور اللہ پاک مرنے کے بعد کی ہر منزل کے اندر ہمیں کامیابی اور کامرانی سے اللہ پاک ہم مکنار کریں گے۔ یہ یقین ہمارا بنے۔ اس کے لیے دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات پر غور نہ کرو، ہماری سمجھ بہت چھوٹی، ہماری سمجھ کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں آ سکتی۔ رات کو ستاروں کا راستہ ہوتا ہے جس کو کہکشاں کہا جاتا ہے، یہ تو ایک کہکشاں ہمیں نظر آتی ہے، ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں میرے دوست اور بھائیوں جو اللہ نے اس کائنات کے اندر بنا رکھی ہیں، اللہ کے علم میں ہے، انسان کے علم میں نہیں۔ اس ساری کہکشاؤں کو اور ساری کائناتوں کو بنانے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ پھر بڑے بھائی نے اثر کے بعد ایک اور بات فرمائی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو، اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ پھر فرمایا سورہ ذاریات کی آیت پڑھی، اپنے اندر غور کرو، اللہ نے کیسے بنایا۔ 2 کندھے قطرے ماں کے پیٹ کے اندر جمع ہوئے، اس کے اندر اللہ نے 3 اندھیریوں کے اندر رکھ کر بہترین شکل انسان کی بنائی۔ کسی 2 انسانوں کی آوازیں آپس میں نہیں ملتی، کسی 2 انسانوں کی آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، کسی 2 انسانوں کی زبانیں آپس میں نہیں ملتی، کسی 2 انسانوں کی انگوٹھے کی لکیریں آپس میں نہیں ملتی۔ اس بنانے کے والے کے پاس، اس اللہ کے پاس کتنے بڑے نمونے ہیں انسان کو بنانے کے۔ اس ذات کا یقین دل کے اندر پیدا کریں گے تو پھر اس کی ماننا آسان ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے اللہ کی بڑائی کو اتنا سنا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے، فرماتے تھے ہم نے اللہ کی بڑائی کو اتنا سنا، جنت کو اتنا سنا، جہنم کو اتنا سنا۔ اگر جنت ساری اپنی خوبیوں کے ساتھ اور ساری نعمتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، اور جہنم ساری ہولناکیوں کے ساتھ، ساری عذابوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے اتنا جنت کو سنا، اتنا جہنم کو سنا، ہمارے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے۔
آج دوستوں اور بھائیوں، ہم نے یہ جو 4 راستے ہیں، ہم نے کیس لگا رکھی ہے، دنیا کو بولتے ہیں، کانوں کے سنتے ہیں، زبان سے دنیا ہی کا بولتے ہیں، مال کیسے آتا ہے، عزت کیسے کی جاتی ہے، گھٹیا لباس ہے، بڑھیا لباس کیسے آتی ہے، اور دھوم دھام کی شادیاں کیسے کی جاتی ہیں، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں کیسے حاصل کی جاتی ہیں، اعلیٰ قسم کے مکان کیسے بنائے جاتے ہیں، اسی کو سنا، اسی کو سوچا۔ یہ 4 راستے سننے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا اور بولنے کا، ہم نے دنیا ہی کو سنا، دنیا ہی کو سوچا، دنیا ہی کو بولا، دنیا ہی بنتی بگڑتی دیکھی، ہم نے اللہ کے نظام کو نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے دنیا ہمارے دل کے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایمانی قوت کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے، ایمانی قوت کی بنیاد پر انسان عمل کرے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کے حکم کی اہمیت ہوگی، وہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ ورنہ معلومات کو دیکھا جائے، ایک KG کا اسٹوڈنٹ، پرائمری کلاس کا بچہ، وہ بھی جانتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ کے ہاں تو 100% مرد بھی اور مستورات بھی نمازی ہیں، لیکن پوری دنیا کا اگر چکر کاٹ کر دیکھا جائے، انسان کیسی زندگی گزار رہے ہیں، انسانیت کا شائبہ تک نہیں۔ اور ہمارے نوجوان مسلمان بچے جب یورپ کی فضاؤں کے اندر، امریکہ کی فضاؤں کے اندر، آسٹریلیا اور افریقہ کی فضاؤں کے اندر جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی ہاتھ سے کھو گئے، اپنی چوکڑی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے اندر کچھ ہو۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ایمان کو بنانا یہ ہر مسلمان کی ہے۔ تو بھائی دوستو، یہ ہمارا ایک سفر ہے، میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہم نے ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اللہ ایمان مفسر کے اندر کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر۔ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اور رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت کا دن موت سے شروع ہوگا، اچھی اور بری تکلیف پر ایمان لائے، اور پھر اگلی بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کس دن اٹھایا جائے گا؟ جس دن اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو، جس کے ذمے سور پھونکنا ہے، ایک ناز کے اندر وہ پھونک لگائیں گے، جس میں سے آواز نکلے گی، آواز بڑی سریلی ہوگی، اس آواز کو سارے سنیں گے اور خوش ہوں گے اس کی آواز کو سن کر۔ آہستہ آہستہ اس آواز کے اندر شدت آئے گی، آواز تیز ہونی شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس آواز کی شدت کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آئے گا، اور لوگ مکانوں سے نکلیں گے، کہیں مکان گر نہ جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ سب انسانوں کے گلو پھٹ جائے گا، اور ساری کائنات کا نظام ٹوٹ جائے گا، آسمان گر پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور کوئی متنفس باقی نہیں رہے گا۔ فرشتوں کو بھی اللہ ختم فرما دے گا، اللہ فرشتوں کو بھی ختم فرما دے گا، اور اللہ اکبر، سارے فرشتے بھی ختم ہو گئے، سارے انسان جاندار بھی ختم ہو گئے۔ پھر اللہ پاک کئی سال تک فرمائیں گے، آج بتاؤ، دنیا میں کہتے تھے میں بادشاہ ہوں، آج کون ہے بادشاہوں کا مالک؟ آج کون ہے ملکوں کا مالک؟ آج کون ہے سلطنتوں کا مالک؟ آج کون ہے جائیدادوں کا مالک؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کون ہے بادشاہ؟ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ واحد القہار، آج میری بادشاہ۔ پھر اسرافیل ہے، پھر دوبارہ اللہ پاک زمین کو بجائیں گے، اور ہم سارے کے سارے انسان دنیا کے اندر جو آئے ہوں گے، اپنی قبروں میں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سارے مسلمان، سارے غیر مسلم، سارے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ پر حساب لیں گے۔ حساب میرے دوستو ایمان والوں کا ہوگا، جیسے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اس کو ان کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے
کسی نبی کی امت کے اندر آ کر اس کلمے کا اقرار نہیں کیا ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. سب سے پہلے وسیق الذین کفروا، اللہ اکبر، ان کو پہلے فرشتے دھکیل کر ان کو جہنم میں ڈال دیں. ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. حساب ایمان والوں کا، میرا اور آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حساب میرا ہوگا، ہم سب نے حساب دینا ہے. ہاں، اس حساب والے دن بہت سارے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ عرش کی ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں سے ایک ہوگا عادل بادشاہ، جس نے بادشاہت کی عدل کے ساتھ. ایسے بادشاہ کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کی اللہ پاک نے بنا دی، اس کی نجات ہو گئی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور ایک اس میں یہ آتا ہے وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے اور کوئی حرام کی طرف متوجہ کرے تو یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. اللہ، یہ قصہ یاد آ گیا. شاہ محدث ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے کا قصہ ہے. بچے پڑھتے تھے ان کے مدرسے میں. بچے مسلمانوں کے گھروں سے کھانا لے کر جاتے تھے. بچوں کی ذمہ داری لگتی تھی، استاد لگاتے تھے کہ بھائی جاؤ جا کر کھانا لے کر آؤ. 2-4 دن کی چندے کی ڈیوٹی لگی، اس کے بعد پھر دوسروں کی لگی. ایک نوجوان جب 2 دن سے 3 دن سے گھر سے کھانا لینے جا رہا تھا تو اوپر کی منزل سے آواز آئی کہ اوپر اپنا کھانا آ کر لے جاؤ. وہ نوجوان اوپر گیا، بچہ طالب علم. جب اوپر گیا تو اوپر ایک نوجوان لڑکی تھی، اس نے اوپر کی کنڈی بند کر کہ نیچے نہ جا سکے اور اپنی طرف متوجہ کیا، حرام کاری کی طرف متوجہ کیا. اب یہ بچہ پریشان ہوا، لیکن تھا اللہ کے خوف والا، اللہ کے ڈر والا تھا، گناہ سے ڈرتا تھا. اب اس نے کہا اگر میں یہاں شور بچاتا ہوں جب میرے اوپر الزام لگائے گی، اور اگر میں اس کی بات کو مانتا ہوں تو اللہ مجھے سزا دیں گے. وہ بیچارہ پھنس گیا. اس نے کہا اچھا مجھے اپنی حاجت پوری کرنے دو. بیت الخلاء کے اندر گیا. اس زمانے میں بیت الخلاء ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے کوموڈ ہے، WC ہے، فلش سسٹم ہے. نہیں، وہ تو سارا دن کا فضلہ، ساری رات کا فضلہ جمع ہوتا رہتا تھا اور پھر اس کو اٹھا کر باہر پھینکا جاتا تھا گندگی کے اوپر. تو اندر گیا، اس نے اپنے جسم کے اوپر گندگی اٹھا کر چہرے پہ ملی، اپنے کپڑوں پہ ملی اور قسم دیر لگا کر باہر نکلا. یہ میں اللہ کے خوف کی بات سنا رہا ہوں. جب باہر نکلا تو اس لڑکی نے دیکھا یہ تو پاگل ہے. اس نے جلدی کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا. باہر نکل کر میں پانی کے کنارے گیا، وہاں اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، خود پاک ہوا. پھر مدرسے کے اندر گیا. جب مدرسے کے اندر گیا تو مدرسے میں خوشبو پھیل گئی. اب استاد سے پوچھتے یہ خوشبو کون لگا کر آیا؟ سارے بچے انکار کریں کہ ہم نے تو نہیں لگائی، ہم نے تو نہیں لگائی. پھر ایک ایک کو دیکھا گیا کسی کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے تو اس کے پاس جب سونگا گیا تو اس کے پاس سے خوشبو آئی. اس نے کہا میں تو خوشبو نہیں لگائی. پھر اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو دوست اور بھائیوں، اس بچے کے اندر سے کئی ہفتے تک خوشبو آتی تھی. اللہ کا خوف. تو میرے دوست اور بھائیوں، سارے نوجوان اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے خوف سے زندگی گزار کر اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکے. اور ہر مسلمان اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکے. تو دوست اور بھائیوں، حساب ہوگا ایمان والوں کا. اس لیے کہا جاتا ہے جس دن دنیا کے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے
اللہ کائنات کے نظام کو باقی رکھیں گے. جس دن ایک بھی نہیں رہے گا سارے نظام کو اللہ پاک توڑ دیں گے. اور اس طرح علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ خوب مارو سب کچھ ٹوٹ جائے. اس لیے کہا جاتا ہے اس کائنات کا وجود اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی وجہ سے. لا الہ پڑھنے والا بہت قیمتی انسان ہے. تو دوست اور بھائیوں پھر حساب ہوگا. پل صراط پر جو گزرنا ہوگا وہ انسان کیا سنا علماء کرام سے بہت باریک ہے, بال سے باریک ہے, اور تلوار سے علماء کے فرماتے ہیں تیز ہے. اس پر سے انسان پکے ایمان والا بجلی کی طرح گزرے گا, اور کمزور ایمان والا کٹ کٹ کر جہنم میں گزرے گا گناہوں کی بدولت. اور پھر دوست اور بھائیوں جہنم کے اندر سزا بھگتنے کے بعد ایمان والوں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں نکال دیا جائے. ہمارے بھائی اثر کے بعد جو بات فرما رہے تھے انہوں نے یہ بات ہی فرمائی سب سے آخری انسان جو جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مسلمان نکلے گا اس کے دنیا سے 10 گنا بڑی زیادہ عطا فرمائے گی. جنت اللہ کا نعمت کرنا ہے. میرے دوستوں دنیا کی زندگی ملی ہے ہمیں, دنیا میں عمل کریں گے دین پر, مرنے کے بعد ملے گا زیادہ. اور یہی آخرت کی تیاری ہے, یہی آخرت کی تیاری ہے. مثال کے طور پر اذان پڑھتا ہے مؤذن, اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے, تو گھر سے جب چلتا ہے وضو کر کے, اور تو وضو کے پانی سے ہی سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب بسم اللہ الحمدللہ کہہ کر وضو شروع کرتا ہے تو بھائی چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف, کلی کرتا ہے زبان کے گناہ معاف, کانوں کا مسح کرتا ہے تو سارے کان سننے کے گناہ معاف, سر کا مسح کرتا ہے تو سوچ کے سارے گناہ معاف. آخری پانی کا وضو کا پانی قطرہ آخری گناہ کو زمین پر لے کر چلتا ہے اور ہر قدم بننے کی. اور جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے, ایک تکبیر اولیٰ کا اجر, ایک اللہ اکبر کا اجر دنیا و مافیا سے زیادہ ہے. اس دنیا کی تو اللہ قیمت ہے. یہ دنیا کہے گی اے اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ مجھے کوئی بدلہ دیا, میرا کوئی بدلہ دیا, مجھے بدلہ دیا جائے. میری درخواست ہے کہ کسی جنتی کے کونے میں مجھے جگہ مل جائے. ایک بوڑھی بدشکل عورت کی شکل میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عرض کرے تو حق تعالیٰ شان و شان فرمائیں گے. جس کا مفہوم یہ ہے اے دنیا, دنیا کہتے ہیں سب سے گھٹیا, ادنا کی سب سے گھٹیا درجہ, سب سے گھٹیا چیز. ادنا کہتے ہیں حقیق کو, سب سے گھٹیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اے دنیا جس کی جنت میں تجھے جگہ مل گئی وہ ساری جنت بدنما ہو جائے. اس دنیا کے اوپر آج ہم سارے کے سارے لگے, اسی کو کمولیٹ کرنے میں, اسی کو جمع کرنے میں لگے. تو دوست اور بھائیوں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم اس دنیا کی زندگی کو سفر سمجھیں, ہم مسافر سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کن فی الدنیا کا اللہ کا غریب او عابری سبیل. دنیا میں ایسے زندگی گزار کہ جیسے راہ چلتا ہوا مسافر, کسی منزل پہ اٹکا ہوا مسافر نہیں. یہ ہماری اٹکنے کی دنیا منزل نہیں, دنیا ہماری ٹھہرنے کی جگہ نہیں, یہاں سے ہم نے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان جائیں, ایسی مثال دے کر اللہ نے یہ نبی ہمیں فرمایا جیسے راہ چلتے ہو مسافر. آج ہم نے اسباب ایسے جمع کر رکھے ہیں جیسے ہمارا مرنے کا ارادہ ہی, جیسے دنیا سے جانا ہی. دوستو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین پر جب چلیں گے, دیکھو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کا نام دین. اس کے اندر 2 چیزیں آ جائیں, ایک اللہ کا حکم اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب نماز پڑھی, نماز پڑھنے پر اللہ پاک دنیا کے اندر برکت عطا فرمائے, اور مرنے کے بعد پہلی جو منزل آنے والی قبر, نماز کا اہتمام کرنے والے کے لیے اللہ قبر کا عذاب ختم کر دیں گے. دنیا میں رزق کی تنگی دور کر دیں گے. دنیا کا قیام تھوڑا ہے,
60-70 برس یا 100 برس دنیا میں میرا تھوڑے وقت کے لیے میرا، اور قبر کے اندر کتنی لمبی زندگی ہے قبر کی، نماز کا اہتمام کرنے والے کے لیے اللہ قبر کا عذاب ختم کر دیں گے. بھائی یہ فائدہ ہے یا وہ فائدہ ہے؟ اور پھر حساب کتاب کا دن کتنا، 50,000 سال کا. اس دن اللہ پاک اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیں گے. اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کے لیے مقدر کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اور پھر اگلی منزل پل صراط، اللہ اکبر، 1,500 سال کی مسافت ہے. اس پر سے اللہ ایسے گزار دیں گے نماز کا اہتمام کرنے والے کو جیسے ادھر بجلی کا سوئچ دبایا انہیں لائٹ آن ہو گئی، بجلی کی رفتار سے نہ گزارے. اور دوستوں بھائیوں، آخری منزل ہماری جنت، بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے. اب بتائیں، دین پر ایک اللہ کے حکم پر عمل کیا، ایک نماز کا حکم ادا کیا، اللہ کی ایک بات مانی ہے، تو اللہ نے اس میں دنیا میں دیا تھوڑا، آخرت میں دیا زیادہ. اسی طور پر جو بھی اللہ کا حکم پورا کریں گے اس میں دنیا میں تو ملے گا تھوڑا اور آخرت میں ملے گا زیادہ. تو ایسی زندگی ہمیں سیکھنی چاہیے، چاہے ہم تاجر ہیں، چاہے ہم زارے ہیں، چاہے ہم صنعتکار ہیں، اور چاہے ہم ملازم ہیں، چاہے بیرسٹر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے مشیر ہے، چاہے باپ ہے کی حیثیت ہے، چاہے بیٹے کی حیثیت. جس شعبے میں ہم چل رہے ہیں اس میں اللہ کا دین، اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ ہے. ان دو ضابطوں میں اگر ہماری زندگی آ گئی، اللہ کا حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تو یہی زندگی جنت ہے، یہی زندگی جنت ہے. تیار ہے سارے اس کے لیے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. بھائی تھوڑی سی قربانی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی قربانی کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ دیتے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو دوستوں بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری آنکھ میں اللہ کی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. دیکھو، ایک آدمی سوچتا ہے، کل بھی میرے بیان میں بات کی، ایک آدمی کو دیکھتا ہے بڑے پرانے کپڑے ہیں، پوشیدہ الفاظ ہے اس کا، تو اس کی بغیر حیثیت کوئی نظر ہے. دیکھنے والا یہ کہتا ہے میرے جیسا کمزور، ہاں یہ تو گھٹیا سا آدمی. اللہ، اس نے دماغ سے سوچنا شروع کیا کہ گھٹیا سا آدمی، فوراً یہ سوچنے والا اللہ کی نگاہ میں گر گیا. علماء نے لکھا ہے جس کو اس نے گھٹیا سمجھا وہ گھٹیا ہوا یا نہیں ہوا، سوچنے والا گھٹیا ہو گیا اللہ کی نگاہ میں. اور یہی دماغ کی سوچ اگر اس پہ یہ نگاہ پڑتی کہ یا اللہ اس کو تو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو تو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، اس کو تو جنت کا مشتاق بنا، میں کیسے اس پر محنت کروں کہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے. ایسی سوچ رکھنے والا انسان آدھے گھنٹے کی ایسی سوچ پر اللہ 60-70 سال کی عبادت کا کرتا ہے. سوچ کی قیمت پڑ گئی. گھٹیا سوچا تو کیا نقصان، اور فائدے کی سوچا تو کیا نقصان. پھر زبان اللہ نے بولنے کی، الصدق ینجی والکذب یہلک، ہر جمعے کی نماز میں خود ہی کہتا ہے. جھوٹ بولا 10 روپے کے نفع کی خاطر یا 2 روپے کے نفع کی خاطر، تو اللہ کے نبی کیا فرماتی ہے؟ جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے سچ بولا وہ کامیاب ہو گیا. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنے والا نجات پا گیا، جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو گیا. ہم اپنی جنت بناتے ہیں یا اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں؟ ہمارے بدل دیکھو، اگر کانوں میں ایسی آواز پڑ گئی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسی ہر آواز کے اوپر سیدھا پگلا کر اس کانوں میں ڈالا جائے. دوستوں بھائیوں، یہ زندگی ہے ہم نے سیکھی، اس کے لیے بھائی ایک محنت ہے. دنیا محنتوں کا میدان ہے. اللہ رب العزت نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا. اب نیا دین کوئی نہیں آئے گا، اور نیا نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، نیا نبی بھی کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے اس دین مبارک کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا. پہلے سارے ادیان باطل، سارے ادیان ختم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین قیامت تک چلے گا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، دین پیش فرماتے تھے، نبی کے جانے کے بعد ایمان اور عمل میں مسلمانوں کے ذوق آتا تھا، اللہ اور نبی بھیجے، اللہ اور نبی بھیجے، لیکن اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے قیامت تک اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اور آپ ہی کا دین قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ یہ دین ہمارے پاس نعمت کی ہے، یہ دین ہمارے پاس امانت کی ہے۔ تو جو کام اللہ انبیاء علیہ السلام سے لیتے تھے، اس کام کے کرنے کی ذمہ داری آج اللہ پاک نے امت مسلمہ کی سپرد فرمائی۔ بحیثیت امت مسلمہ بھی اللہ نے فرمایا، دیکھو قرآن پاک کی 4 سپارے کے اندر آتا ہے کنتم خیر امۃ والی آیت، اس کی تشریح کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم بہترین کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگ کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے، نیکیوں کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے اس کو بچانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی امر بالمعروف نہیں کرتا وہ امتی کہلانے کا حقدار ہی نہیں، حقدار ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی سخت ڈانٹ ہے دوستوں۔ پھر ہم روکتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ قبول کیوں ہو جب ہم شرط پوری نہیں کرتے؟ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے چہرے پر خاص نظر دیکھ کر دیکھا کوئی خاص اہم بات پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کر کے ممبر پر تشریف لے گئے، یہ حجرہ مبارک کے ساتھ رکھ کر کھڑے ہو کر سننے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں اللہ کا ارشاد، وہ اللہ حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں اللہ کا ارشاد ہے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم سوال کرو تمہارا سوال پورا ہے، تم دعا مانگو دعا پوری کی جائے، اور تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد ہے۔ وہ یہ نص سے ثابت ہے دعا کی قبولیت کے لیے امر بالمعروف کرنا ضروری، شرط کو پورا کیے بغیر چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم گشت نہیں کرتے، اللہ اکبر، لوگوں کو نیکی پر چلنے کے لیے تیار نہیں کرتے، تو بھائی ہمارا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے؟ تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے دڑوں کی پرواہ نہیں کرے۔ تو وجہ تنزل امت کا جو ہوا ہے وہ تو بھائی امر بالمعروف کرنا چاہیے، لوگوں کو خیر کی طرف نہ بنانا ہے، جو ہماری اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ اس آیت کے اندر تو بحیثیت امت اللہ نے ہمیں امت کی ہمیں ساری امت کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن ایک آیت کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجیے میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا وظیفہ حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے۔ آج کہتے ہیں میرا پروفیشن یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بناتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والی ہیں ان سب کا بھی یہ راستہ ہے۔ ہمارے بھائی نے اثر کے بعد اس کی بھی تفصیل کی، میں کچھ تو نہیں جانتا لیکن میں نے ان بات سمجھ رہا تھا، میں نے سبیل کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری شاہراہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں اور چھوٹی چھوٹی راہیں آ کر سکتی ہے، جیسے موٹر وے کی بھائی مثال دے رہے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جس میں باقی ساری چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں آ کر ملتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ کام، تو بحیثیت فرد مسلم کی بھی اللہ نے ہماری ذمہ داری دی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، جب اس کام کو کریں گے اللہ اپنی قدرت سے مٹے ہوئے دین کو زندہ کریں گے، لیکن دین زندہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے، اور انہی کے اسلوب سے، انہی کے نہج سے، انہی کی ترتیب سے۔ پہلے ایمانیات وجود کے اندر آئیں گی، پھر عبادات وجود کے اندر آئیں گی، پھر معاشرہ وجود کے اندر آئے گا، معاملات ٹھیک ہوں گے، اور پھر قضا ٹھیک ہوگی، اخلاق ٹھیک،
سارے شعبے دین کے زندہ ہوں گے جب ہم اور آپ اس دعوت کے کام کو کریں. آنکھ کے شعبے کا دین زندہ ہوگا, کان کے شعبے کا دین زندہ ہوگا, زبان کے شعبے کا دین زندہ ہوگا, شرمگاہ کا دین زندہ ہوگا, لباس کا دین زندہ ہوگا, کھانے پینے کا نظام زندہ ہوگا, کمائی کا دین زندہ ہوگا. سارے شعبے دین کے زندہ ہوں گے جب ہم اور اس کام کو کریں. یہ تیار ہے سارے اس کے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق دیتا ہوں. کوئی مہمان ہے اس کی بھی لحاظ رکھو, فوراً نہ اٹھو, کچھ نہ کچھ تو سن کے جاؤ کہ یہ بیان کس لیے ہوا. تو ابھی پہلا تقاضا ہمارا یہ ہے, بیرون ملکوں کے لیے ماشاءاللہ ارادے فرمائے جو نقد جار ہے اس کے علاوہ بھی کھڑے ہو جائے جو باہر ملکوں کو جانے والے ہیں. باہر ملکوں میں جانے والے ساتھی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. 7واں سال کے لیے جانے والے حوصلہ کر کے کھڑے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ یہ 7 جون کو ان کا مسافہ ہوگا. 7 جون 6:30 بجے یہ جمعے کے دن انشاءاللہ ان لوگوں یہ تھوڑا سا مشورے والی جگہ پر